بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو یہ بن رہی ہے، فرسٹ نمبر ویڈیو ہے یہ اپنی۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو قرآن شریف پڑھنا بآسان طریقے سے قرآن شریف پڑھنا سکھائیں گے۔ تو قرآن شریف پڑھنا سیکھنے کے جتنے لوگ خواہش مند ہیں اور جو بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو چاہیے، ان کے اوپر بھائی ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وقت نہیں مل پاتا ہے، وہ سیکھ نہیں پاتے ہیں، مدرسہ میں یا مسجد میں امام صاحب کے پاس گئے نہیں، وہ سیکھ نہیں پائے۔ تو ان کے لیے ہم ویڈیو لے کر کے آئے ہیں کہ بآسانی انشاءاللہ ان کو ویڈیو کے ذریعے ہم قرآن شریف پڑھنا سکھائیں گے۔ تو قرآن شریف پڑھنا سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ جو ہے یہ یسرنا القرآن، یہ کتاب کا نام ہے، یہ کتاب لے لیں اور یہ کسی بھی بک کتاب کی دکان پہ یہ بآسانی مل جائے گا۔ یسرنا القرآن کے نام سے یہ کتاب ہے، یہ زیادہ ہادیہ بھی نہیں ہوتا، 20-30 روپے کی یہ کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ آپ لے لیں اور پڑھنا سیکھ جائیں گے بآسانی، زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ جو بہت سارے بھائی ہیں یہ سوچتے ہیں کہ عربی ہے، یہ کبھی پڑھا نہیں انہوں نے، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہارڈ ہے، ہم کیسے سیکھیں گے۔ تو کچھ ہارڈ نہیں ہے، آپ انگلش بھی پڑھنا اگر کہیں سیکھتے ہو یا اردو سیکھتے ہو، کوئی سی بھی ہندی سیکھتے ہو، تو وہ بھی جو جانتا نہیں ہے انہیں ہارڈ لگتا ہے، جو جان جاتے ہیں جو پڑھنے لگتے ہیں انہیں اتنا ہارڈ نہیں لگتا۔ تو بس اس کا رول جو ہے اسٹارٹنگ میں ساری پڑھائیوں میں، ہندی ہو یا اردو ہو، سب میں سب سے پہلے جو گرامر ہوتا ہے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ آج کا جو ویڈیو ہے، آج کا سبق جو ہے پڑھیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ، غور سے ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو پراپر سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ پڑھیں اس کو تو پیج کھولنے کے بعد اور کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ رہیں اور یہ پڑھیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب بھی پڑھیں تو ایک بار دہرائیں ہمارے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کو پڑھنے کا کیا ہے نا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یاد رکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ جو ہے یہ الف ہے، الف۔ تو یہ الف اس کے نام کو، یہ الف کو پہچاننا پڑے گا ہمیں کہ الف ایسا ہوتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ نام بھی یاد ہونا چاہیے الف کا، اور اس کا جو فیس ہے نا، اس کا جو یہ دکھ رہا الف سیدھا سا، یہ یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہے با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک جو بندی سا ہے نا، ایک ہوتا ہے یہ، تو یہ ہو جاتا ہے با۔ دوسرا ہے تا کی پہچان یہ ہے کہ تا کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے۔ یہ با اور تا تو دکھنے میں سیم ہے، لیکن با میں جو ہے نا نیچے میں 1 نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سا کی آواز، جس طریقے سے میں آواز نکال رہا ہوں اسی طریقے سے اس کی آواز نکلے گی۔ سا کی پہچان یہ ہے کہ سا کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے۔ تو الف یہ ہو گیا، اور یہ با اور تا اور سا، تو با تا سا تینوں ایک جیسا دکھتا ہے۔ تینوں کی پہچان کیا ہے کہ با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے، اور سا کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا 3۔ اب ہے جیم جو ہے شدت کے ساتھ اس کی آواز کو نکالتے ہیں، جیم، اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ اور جیم کی پہچان یہ ہے کہ جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا کی پہچان یہ ہے، ہا کوئی آواز جو ہے حلق سے نکالتے ہیں، اور ہا کی پہچان یہ ہے کہ ہا کے خالی ہوتا ہے، اس کے جیم کی ہی شکل میں ہوتا ہے، بٹ اس کے بیچ میں جو ہے نا نقطہ نہیں ہوتا، یہ خالی ہوتا ہے ایک دم۔ تو یہ پڑھا جائے گا ہا۔ اس کو پہچان کر کے ایک دم یاد رکھنا، پہلے پہچاننا ضروری۔ بہت سارے مسلمان بچے ہیں جن کو یہ سب تو یاد ہی ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے عربی، تو میں ان کے لیے بھی ویڈیو یہ بنا رہا ہوں کہ تاکہ ان کو بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ انشاءاللہ اگر ہماری ویڈیو کو فالو کریں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں، جتنا سبق ہے اس میں 20 سبق کے قریب ہے، سب میں پڑھاؤں گا، اور اس قاعدے کو پورا ہوتے ہی انشاءاللہ آپ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے الحمدللہ۔ اگر دل سے آپ پڑھیں گے تو من لگا کر، اگر دل میں شوق ہوگا کہ قرآن پڑھنا، ہم عربی پڑھنا، قرآن پڑھنا سیکھیں، تو یہ ہو گیا ہا۔ اب ہے یہ خا کی آواز بھی حلق سے نکلے گی، اور خا کے اوپر میں جو ہے
ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ زیرو سا جو ہے یہ ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ خا پڑھائے گا، اور جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی ہوتا ہے، اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، تینوں کی پہچان یہ ہے۔ اب ہے دال، دال یہ ہے خالی ہوتا ہے، اس کو دال کہتے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہا کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہوتا لیکن دکھنے میں سیم ہے، جیم کی طرح ہے، لیکن ہا کے اوپر نیچے خالی ہوتا ہے تو یہ ہا پڑھائے گا، اس کے بیچ میں ایک نقطہ اگر ہو جائے گا تو یہ جیم پڑھا جائے گا، اوپر میں ایک نقطہ ہو جائے گا تو یہ خا پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دال ایک دم خالی ہوتا ہے، دال، دال، دال دال کی طرح دکھتا ہے لیکن دال کے اوپر میں ایک نقطہ ہوتا ہے تو یہ دال پڑھاتا ہے۔ اب ہے را، را کو ایک دم پر کر کے پڑھا جاتا ہے، را، آواز جیسے میں نکال رہا ہوں اس آواز کو بھی پریکٹس کریں، آپ کوشش کریں کہ ایسی آواز آپ کی نکلے۔ را، را جو ہے یہ بھی ایک دم خالی ہوتا ہے، یہ زا، اس کے بعد ہے زا، زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ بالکل را کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اس لیے یہ زا پڑھاتا ہے۔ اب ہے سین، سیٹی کے مثل اس کی آواز نکلتی ہے سین کی، یہ سین ایک دم خالی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے شین، یہ سین اور شین، شین کی آواز تھوڑی پھیلی ہوئی، آواز میں دیکھیں گے فرق ہے، اس کی سیٹی کی طرح اس کے اندر تشفی پائی جاتی ہے، شین، تو یہ شین کی آواز ہے، یہ شین ہے، یہ تو اس کی یہ دکھنے میں سیم ہے لیکن اس کے اوپر 3 نقطہ ہوگا تو یہ شین ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یہ صاد، صاد کو پر کر کے پڑھتے ہیں، صاد، یہ صاد جو ہے خالی ہوتا ہے اور اس طریقے کی اس کی شکل ہوتی ہے۔ اب یہ ہے ضاد، ضاد، صاد اور یہ ہے ضاد، اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، تو یہاں نقطے کو بڑے دھیان سے دماغ میں آپ کو رکھنا ہے کہ نقطہ ہوتے ہی جو لفظ کا نام چینج ہو جاتا ہے، دکھنے میں سیم ہے لیکن نقطہ ہے تو یہ ضاد پڑھا جائے گا، اس میں نقطہ نہیں ہے تو یہ صاد پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے طا، طا کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ضا، اس کا نام ہے ضا، طا خالی ہوتا ہے اور ضا جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد عین، عین خالی ہوتا ہے، عین کی آواز بھی اس طریقے سے نکالنی ہے جیسے ہم نکال رہے ہیں عین۔ اب یہ ہے غین، غین، عین خالی ہوتا ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے فا اور یہ ہے قاف، اب تھوڑی سی ان کے لکھاوٹ میں ایک جیسا پن ہے لیکن تھوڑا یہ نیچے جا کر کے ہے اور یہ تھوڑا سیدھے میں مڑ گیا ہے، یہ فا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اور قاف، اس قاف کے اوپر بڑی قاف ہے، اس کو آواز جیسے میں نکالنا اس قاف کا ایسی آواز نکالنا ہے، 2 نقطہ اوپر ہوتا ہے، قاف۔ اب یہ ہے کاف، یہ بھی قاف ہے، یہ بڑی قاف ہے، یعنی اس کی آواز جو ہے آواز سے بڑا ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی آواز میں قاف ایسے ہے اور یہ ہے کاف، یعنی اس کی آواز میں زیادہ موٹا پن اور اس طریقے کی آواز نہیں ہے، کاف، کاف اور یہ ہے قاف، یہ دونوں میں یہ فرق ہے آواز میں، اور دونوں لیکن ہے ایک قاف ہے ایک کاف ہے۔ اب یہ ہے لام، لام پڑھتے ہیں اس کو لام، اور یہ ہے میم، میم کی شکل ایسی ہے۔ اس کے بعد ہے نون، نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو پہچانیں اور اچھے سے یاد رکھیں انشاءاللہ۔ یہ واو اور یہ ہا، یہ دو چشمی ہا، اس کو دو چشمی ہا کہتے ہیں اس کی پہچان کے لیے، یہ بھی ہا ہے لیکن پہچان کے لیے دو چشمی ہا، یعنی یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے۔ لام الف، لام الف ہے یہ حمزہ، یہ چھوٹا والا جو ہے نا حمزہ، لام الف حمزہ، یہ یا ہے اور یہ بھی یا ہے، ایک شکل یا کی یہ ہوتی ہے، ایک شکل یا کی یہ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ یہ سارے جو میں نے پڑھایا ہے نا اس کو اچھے سے سنیں اور یاد کرنے کی اور پہچاننے کی کوشش کریں، اور ایک بار یہ یاد ہو جائے اور اس کو آپ اچھے سے پہچان لیں، اس کے بعد ہی آپ آگے دوسرا والا پیج پڑھیں، یا دوسرا پیج آپ کو ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اب اتنے کے لیے بس، السلام علیکم، اچھے سے انشاءاللہ آپ پڑھیں ضرور، یہ پوری قاعدہ جیسے ہی ختم ہوگی اب انشاءاللہ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔